اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے وہ لوگ جو دکھوں کے پریشان حال ہیں، جو گناہوں سے مالا مال ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے توبہ کی توفیق دینے کے لیے، اپنی رحمتیں عطا کرنے کے لیے، اپنی بخشش کا حصہ عطا کرنے کے لیے ایسی مقدس راتیں بنائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مسند احمد میں اما عائشہ کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات ان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خوابگاہ میں نہیں پایا، تو ڈھونڈنے نکلی تو دیکھا تو آپ جنت البقیع میں تھے۔ تو جیسے ہی اماں جی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے ناانصافی کریں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ کسی اور زوج کے ہاں چلے گئے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اے عائشہ، اللہ تعالیٰ بنو کلب کی جو بکریوں کے جسموں پہ بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ سنت ثابت ہو گئی قبرستان جانا، قبروں والوں کے لیے دعا کرنا، تو ہمیں بھی اس رات 15ویں شعبان کو اپنے جو چلے گئے ہیں پیارے لوگ ان کی قبروں پہ جانا چاہیے اور دعا فاتحہ کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ جی، ایک تو آپ کا شکریہ اس اتنے اہم اور ضروری پروگرام میں شرکت کا موقع مجھے بھی عطا کیا۔ بہت نوازش۔ یقیناً یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم اس طرح کی مقدس اور بابرکت راتیں جو ہیں ان کی عظمت اور اہمیت کو سمجھیں، جی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات میں سے یہ راتیں ہیں۔ بالکل ایسے، اس لیے کہ رحمتوں سے، مغفرتوں سے لبریز راتیں ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر خاص کرم اور فضل فرمانے کے لیے جی ایسی خاص راتیں، ایسے خاص دن بنائے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے وہ لوگ جو دکھوں کے پریشان حال ہیں، جو گناہوں سے مالا مال ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے توبہ کی توفیق دینے کے لیے، اپنی رحمتیں عطا کرنے کے لیے، اپنی بخشش کا حصہ عطا کرنے کے لیے ایسی مقدس راتیں بنائی ہیں۔ بالکل تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث پاک کا آپ نے حوالہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 15ویں شعبان المعظم جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات اپنے معمولات مبارکہ جو ہیں ان کے اندر کوئی انفرادیت پیدا کرنا، بجائے اس کے کہ پہلے دستور کے مطابق اپنی آرامگاہ پر تشریف فرماؤں، اس کی بجائے آرامگاہ سے اٹھنا، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر اس انداز میں ہونا کہ اللہ کے حضور دعا کرنا، پھر اب قبرستان چلے جانا، یہ تو سارا آخرت کا ایک سبق اور درس تھا امت کے لیے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما بھی دیا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ شارحین حدیث اس حدیث شریف کے تحت یہ بھی لکھتے ہیں کہ عرب میں سے بنو کلب قبیلے کی بکریاں زیادہ تھی، پھر بکری کے بال زیادہ ہوتے ہیں، تو مراد صرف بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کی تعیین مراد نہیں تھی، مراد تو کثرت تھی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔